اب حضرت علامہ مولانا جناب عمران کاشف چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہمارے بڑے گزار کو اور مستفید سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اونچیاں لمیاں لال کھجوراں اونچیاں لمیاں لال کھجوراں اتے پتر جنہاں دے ساوے جس دم نال پلید آساٹی او دم نظر نہ آوے جس دم نال پرید آساٹی او دم نظر نہ آوے خالی دس دیاں گلیاں سانو اتے ویڑا کھاون آوے خالی دس دیاں گلیاں سانو اتے ویڑا کھاون آوے یار فریدا اتھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے خالی دس دیاں گلیاں سانو اتے ویڑا کھاون آوے اس دم لاگے سوئی ہو جانے جس دم نال پرید آساٹی او دم نظر نہ آوے خالی دس دیاں گلیاں سانو اتے ویڑا کھاون آوے یار فریدن اتھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن کو رضات میں اور آپ سارے صوفی باصفہ فنا فی الشیخ یہ جو لفظ میں نے بولا ہے میں نے بطور مبالغہ یا تقریر کو سجانے کے لیے نہیں بولا فنا فی الشیخ اس نے کہا تھا فنا فی الشیخ ہویا طالب مرشد وچ سمایا لا الہ دی پھیر باری الا اللہ کر آیا اس کا راز وہی جانتے تھے جو دنیا سے چلے گئی فنا فی الشیخ اسم و مسمہ یہ لفظ بھی سننے میں کہنے میں بڑا آسان ہے لیکن اسم با مسمہ پڑھنا یہ ہر بندے کے واسطہ کا روک نہیں ہے ہم نے یہ مبالغہ نہیں ہے یہ کتابوں میں جو پڑھ
حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محبت کو دیکھا، عقیدت کو دیکھا، تو فرمانے لگے معین الدین فلاں دن رات کے پچھلے پہر میں تو میری کھڑکی کے باہر والے دروازے کے سامنے آ جانا، میں بالا خانے سے جو ہے نا وہ کھڑکی کھولوں گا، تجھے دیکھوں گا۔ اس وقت میری کیفیت یہ ہوگی کہ تیرے اوپر میری نظر پڑے گی تو تو جنتی ہو جائے گا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اور ساتھ آپ نے ایک تنبیہ کی، فرمایا معین الدین یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ کسی اور کو نہیں بتانا، تو نے اکیلے آنا ہے، اگر تم نے یہ کسی اور کو بتا دیا تو تیرے بدلے تیرے کہنے پہ جو دوسرے آئیں گے وہ جنتی ہو جائیں گے، تیرا معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ بتانا نہیں کسی کو۔ اس کو بیان کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، وہ ہے جو اپنے نام پہ سند ہے، جن کا نام ہی سند ہے، سیدنا پیر میر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ۔ آسان کہہ دوں، حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ فرمایا اگر کوئی اور بندے آگے تو وہ جنتی ہو جائیں گے، تو دوستی ہو جائے گا۔ تو اس لیے خاموش رہنا۔ اب چاہیے تو یہ تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خاموش رہتے، لیکن آپ نے پتا کیا کیا، بستی بستی محلہ محلہ کریا کریا نگر نگر جا کے اعلان کر دیا، فرمایا جس نے جنتی ہونا ہے فلاں رات کے پچھلے پہر جو ہے نا حضرت حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی جو کھڑکی ہے اس کے سامنے آ جائے۔ اب جو وقت آیا، وہ رات آئی، وہ عین وقت جو تھا وہ نعمت والا وہ جب آ گیا، حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب اپنی کھڑکی کو کھولا تو سامنے ہزاروں کا مجمع دیکھا۔ توجہ میری طرف دی، سامنے ہزاروں کا مجمع، کتنے لوگ جمع تھے۔ حضرت حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئی۔ جب کیفیت بدلی تو جب غصہ آیا تو فرمایا معین الدین کدھر ہے؟ آپ یہ کونے میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کسی اور کو نہ بتانا؟ اگر تیرے کہنے میں کوئی اور آ گیا تو وہ جنتی ہو جائیں گے اور تو دوستی ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ باندھے، عرض کیا حضور جے ایک معین الدین دے بدلے حضور دی اینی امت بخشی جائے سودا مہنگا تے کوئی بھائی، اگر ایک معین الدین کے بدلے اتنی حضور کی امت بخشی جائے، کرم ہو جائے، یہ سودا مہنگا تو نہیں۔ حضرت حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ تشریف لائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سینے لگایا، فرمایا اگر تو اپنی ذات کا طالب ہوتا تو یہ بات نہ کہتا، اب تیرا اپنے آپ کو قربان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اپنے سے زیادہ اپنے عقیدت مندوں سے محبت کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سن، اگر یہ بات ہے نا تو تو نے قربانی کی ہے، میں تیری اس قربانی کے صدقے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے بعد قیامت تک تو تیرے سلسلے میں آئے گا، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا خاندان چہشت اہل بہشت، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قربانی ہے۔ اس قربانی کے صدقے حضرت خواجہ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قیامت تک جو تیرے سلسلے میں آئے گا، جو تیرا عقیدت مند ہوگا، جو تیرا ماننے والا ہوگا، جو تیرے غلاموں کے غلام ہوگا، قیامت تک جو ہوگا ہم اس کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک بات حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس میں۔ ایک زمانہ تھا، جب زمانہ تھا علمی میں، مجھے بزرگوں نے فرمایا کہ اس سال کو نورس میں آنا اور اسپیشل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شان پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ ظاہری دنیا سے، دنیا جو مری ہے وہ ظاہری دنیا سے جاتی ہے۔ وہ یہ تو مولوی اسلام علی تھانوی بھی لکھا نا، اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، نے کہا رب کے ولی مرتے نہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت سیدنا پیر میر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو
حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ کو صبر نہیں آتا تھا، کیفیت ایسی تھی ہر وقت رونا. تو ایک دن حضور سیدنا پیر میر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور آپ جو ہے نا اس کے سامنے ایک پردہ تھا، باریک سا جعلی نما کپڑا تھا. اس کی دوسری طرف سیدنا پیر میر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے. حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آپ تو وصال کر گئے ہیں تو کس طرح آپ تشریف فرمائے؟ تو حضور پیر میر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم نے بس پردہ ہی کیا ہے، اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امیر خسرو کی جو عقیدت تھی، اور یقین جانے جس کی عقیدت جس کے ساتھ ہو اگر وہ مثالی طور پہ دیکھنی ہے تو قبلہ خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا ہے. اور یہ جو عقیدت حضرت خواجہ نظام الدین کے ساتھ جو تھی یہ امیر خسرو جیسی تھی. اور حضرت امیر خسرو اتنی عقیدت تھی جب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے یہ آپ کا باقاعدہ حکم تھا. جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی اپنے حجرہ میں تشریف لے جاتے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے حجرے میں دوبارہ جانے کی، لیکن فرمایا ایک ترک ہے جو جب چاہے جب آئے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور کبھی رات کے وقت ایسا ہوتا کہ، اور یہ بات میں نے کیوں سنائی ہے اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے بزرگ ہیں اپنا چاچا جی عبدالغفور صاحب وہ بتا رہے تھے کہ خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح عقیدت کی ہے کہ سارا دن جو ہے نا وہ حضرت حاجی سید محمد الیاس شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ بیٹھے گئے، اور کبھی کبھار غصے سے کبھی بھیجا بھی ہے نا تو پھر بھی باہر جا کر دروازے والی سیڑھیوں پہ سارا دن گزارتی ہے. اور یقین جانا یہ طریقہ حضرت امیر خسرو کا تھا. حضرت امیر خسرو جو تھے اگر کبھی ایک رات کے وقت جب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی خدمت کرتے تو خواجہ صاحب جب محبوب الہی رات کو سو جاتے نا تو حضرت امیر خسرو جو ہے نا وہ آپ کے قدموں پہ جو ہے نا وہ اپنی پلکیں اور اپنے لب لگا کے سو جاتے تھے. اور جب صبح اٹھتے تو خواجہ صاحب محبوب الہی دیکھتے کہ امیر خسرو میرے قدموں میں سویا پڑا ہے، اور دیکھو پھر وہ آج بھی امیر خسرو جو اپنے شیخ کے قدموں میں ہے، آج بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ آج بھی امیر خسرو اپنے اور فرمایا تھا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا اگر بلا ادھر شریعت اجازت دیتی کہ ایک قبر میں دو کو اکٹھے دفن کیا جائے تو میں حکم دیتا کہ امیر خسرو کو میری قبر کے میرے ساتھ دفن کرنا. تو وہ ان کا ادب اپنا تھا، فرمایا مجھے دفن کرنا لیکن تھوڑا سا نیچے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں تھوڑا سا نیچے کر کے شہر کے برابر نہیں کرنا، تھوڑا سا قدموں کے نیچے کرنا ہے. حضرت امیر خسرو ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا کہ جا تجھے جات نہیں ہے. کافی دن گزر کے جب حضرت امیر خسرو واپس آئے نا تو آنکھیں لال تھی، آنکھیں جناب سرخ اور بڑی بڑی آنکھیں ہو چکی تھی جاگ کے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمانے لگے ترک سویا نہیں ہے اتنے دنوں سے؟ میں حضور جنوں چسکا جنوں عادت پی گئی ہوئے توڑے قدماں دے توڑیاں تلیاں تے اپنی آنکھاں رکھ کے سون دو کلیاں جا کے سو سکتے. یہ کیفیت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ گفتگو آگے کرے، یہ بھی زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان کو تا قیامت جاری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن جان کو غلطی ہو گئی